الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کے سورہ مومنون کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہیں جو لغو باتوں سے، فالتو کاموں سے، جس کا نہ کوئی دینی فائدہ ہوتا ہے نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، اس سے دور رہتے ہیں، اس سے بچتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں۔ لیکن آج کا جو مسلمان ہے قرآن مقدس کی اس آیت پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی رحمت برکت کیسے آئے گی، اللہ کی مدد ہم پر نازل کیسے ہوگی۔ تو ذرا آپ دیکھ لیجیے، مسلمان تو ایک یونیک قوم تھی، سب سے الگ تھلگ، اور ایسی قوم تھی مسلمان، ایسے لوگ تھے کہ لوگ ان کا راستہ اختیار کرنا چاہیں، ان کا بیہیویئر، ان کا طریقہ، ان کا کریکٹر، ان کا اخلاق لوگ اپنانا چاہیں۔ مسلمان تو ایسے تھے کہ لوگ مسلمانوں کے راستے پر چلنا چاہیں، لیکن آج مسلمان بھی غیروں والی حرکتیں کرنے لگے ہیں۔ مسلمان دنیا کے اندر اس لیے نہیں آئے تھے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما بھی دیا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، تم اگر کسی قوم کی طرح تمہارا بھی عمل ہو جائے گا تو تم بھی گویا کہ انہی میں سے ہو۔ آج ہم دوسری قوم کی طرح ہم بھی کرنے لگے ہیں، ہمارے بیہیویئر، ہمارے اخلاق، سب کچھ، ہمارا عمل بھی آج دوسروں کی طرح ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی دیکھ لیجیے، دیپاولی تھی، پٹاخے پھوڑے جا رہے تھے، مسلمان بھی اس عمل میں پیچھے نہیں تھے، یہ بھی اسراف کر رہے تھے، فضول خرچی یہ بھی کر رہے تھے، یہ بھی ایسا کام کر رہے تھے جس سے دوسروں کو نقصان ہو رہا تھا، دوسروں کو ظاہر سی بات ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ پٹاخے کی آواز سے، پٹاخے کے دھوئیں سے ماحول خراب ہوتا ہے، انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے۔ مسلمان بھی اس کام میں شریک تھے تو افسوس ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو تو راستہ دکھانا چاہیے تھا، اچھی تعلیم دنیا والوں کو دینا چاہیے تھا، صاف ستھری تعلیم دنیا والوں کو دینا چاہیے تھا، لیکن آج مسلمان بھی دوسروں کے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے میرے بھائیوں بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں، دیکھ لیجیے، محرم کے موقع پر پھوڑتے ہیں پٹاخے، ربیع الاول کے موقع پر پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یار، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس دور کے بہت سارے مسلمان ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، جو قرآن کی اس آیت کے بالکل خلاف ہے۔ تو میرے بھائی، مسلمانوں کا یہ عمل جو غیروں کے مشابہ ہے، جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا تھا کہ غیروں کے مشابہ مت بننا، مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ میرے بھائی، مسلمان تو وہ قوم تھے کہ جو بات اللہ کہہ رہے ہیں، جو بات اس کا رسول کہہ رہا ہے، بس اسی پر چلتے ہیں، اپنی خواہشات پر نہیں چلتے ہیں۔ ہمارے دماغ کہہ رہا ہے کہ اس میں خوشی ہے، پٹاخہ پھوڑیں گے، ہمارے بچوں کو خوشی ملے گی، آپ کا دماغ کہہ رہا ہے، آپ کا عقل کہہ رہا ہے، لیکن مسلمان اپنے عقل پر، اپنے دماغ پر عمل نہیں کرتے ہیں، جو شریعت پر چلتے ہیں۔ شریعت نے خوشی کا طریقہ بتلایا ہے تو اس طریقے پر ہمیں چلنا ہے، اس طریقے پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف فرما دیا کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو وہی میں بھیج رہا ہوں، جو میسج میں کر رہا ہوں، جو تعلیم میں نے دے رکھا ہے آپ کو، او حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسی پر چلیے، اسی کو فالو کیجیے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود بھی فرمایا کہ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اسی بات کو مانتا ہوں جو اللہ مجھے آرڈر کرتا ہے، میں اسی پر چلتا ہوں۔ یہ بات خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے فرمایا بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں بھی اللہ کی بات ماننا چاہیے تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ میں تو صرف اللہ کا آرڈر مانتا ہوں، ہمیں بھی وہی کام کرنا چاہیے تھا۔ غیروں کا طریقہ اپنا کر کے یقیناً ہم پر اللہ کا عذاب ہی آئے گا، اللہ کی رحمت برکت نازل نہیں ہوگی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج پوری دنیا کے مسلمان دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، اس کو ہٹا لے، اے اللہ مسلمان برباد ہو رہے ہیں، یا اللہ مسلمانوں کی مدد کر، لیکن اللہ کی مدد نازل نہیں ہو رہی۔ تو ایسے کیسے اللہ کی مدد نازل ہوگی جب ہم قرآن کے خلاف ہمارا عمل ہوگا؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، یہ مسلمان لغو باتوں سے دور رہتے ہیں اور غیروں کے مشابہ والا کام نہیں کرتے ہیں۔ یہ مسلمان تو وہ ہیں جو اسراف سے بچتے ہیں، فضول خرچی سے بچتے ہیں، بلکہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو فضول خرچی کرنے والے لوگ ہیں یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ یہاں تک اتنی بڑی بات کہہ دیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم فضول خرچی کریں، افسوس کی بات ہے، اسراف کریں، افسوس کی بات ہے، اس کے باوجود بھی ہم ایسے کام کریں جس کا نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو، افسوس کی بات ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم ایسا کام کریں جو غیروں کے مشابہ ہوتا ہے، جو غیروں کے میل کھاتا ہے، تو افسوس کی بات ہے۔ ہم قرآن سے دور ہیں، ایمان سے دور ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے دور ہیں، صراط مستقیم سے دور ہیں، پھر ظاہر سی بات ہے ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اللہ کا عذاب بھی ہم پر آئے گا، آپس میں لڑیں گے، غیر ہم پر حاوی ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا، اور یہ سب کچھ پوری دنیا کے اندر آج ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خالص دین پر، اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، غیروں والی عمل حرکت ہم نہ کریں،
فضولیات سے دور ہیں، فضول خرچی سے دور ہیں، اسراف سے دور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر چلائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔